بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی قدر اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے ہمارے علم الصرف کے پہلے 2 سبق سماعت فرمائے، پہلے سبق کے اندر ہم نے تعریف، موضوع، غرض و غایت اس کے حوالے سے سمجھا اور سیکھا، اور پھر دوسرے سبق کے اندر ہم نے اس کے بارے میں مزید آگے بحث پڑھی، مفرد مرکب پڑھا، پھر آگے اس کی تقسیم پڑھی اور 6 اقسام کی بحث پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے 6 اقسام تک۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق نمبر 3، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، کل ہم نے جب اسم، فعل اور حرف کی تعریف پڑھی تھی تو اس کے اندر زمانے کا ذکر کیا تھا، تو زمانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ زمانے 3 ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ اب جتنا ہم نے سبق پڑھا، جتنا میں نے بیان کیا، جو پیچھے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ ماضی ہے، جو موجود ہے یہ حال ہے، اور جو آگے آئے گا یہ مستقبل ہے۔ ہم نے کلمہ کو 3 قسموں میں بند کیا، کلمہ کی 3 قسمیں بنائی تھی: اسم، فعل اور حرف۔ اب یہاں پر ہم وجہ اثر پڑھیں گے کہ ہم نے کلمہ کو 3 قسموں میں بند کیوں کیا ہے۔ کلمہ کی وجہ اثر کیا ہے؟ حصر کا لغوی معنی ہے بند کرنا۔ آگے سوال یہ ہے کہ آپ نے کلمہ کو 3 قسموں میں بند کیوں کیا ہے؟ 4 قسمیں بنا لیتے یا 5 بنا لیتے یا 3 سے کم کر لیتے، تو اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اس کا 2 جواب ہے۔ جواب نمبر 1 یہ ہے، دیکھیں گے کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ جو کلمہ ہم نے جیسے کل پڑھا تھا اسم کی تعریف، دیکھیں گے کلمہ خود بخود معنی مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، تو اسی کے بارے میں یہ وضاحت ہے۔ دیکھیں گے کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کلمہ مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا تو حرف ہے، اور اگر کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس کلمے میں زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو فعل ہے، اور اگر زمانہ نہیں پایا جا رہا تو اسم ہے۔ یہ ہم نے پہلی بات پڑھی کہ ہم نے کلمہ کو 3 قسموں میں بند کیوں کیا۔ اب دوسرا جواب سنیں۔ دوسرا جواب یہ ہے، دیکھیں گے کلمہ ذات ہے یا صفت ہے، یا ذات اور صفت کے درمیان واسطہ ہے۔ اگر کلمہ ذات ہے تو اسم ہے، صفت ہے تو فعل ہے، اور اگر دونوں کے درمیان واسطہ ہے تو حرف ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، اب سمجھانے لگا ہوں۔ کیسے سمجھیں گے؟ جیسے ضربت بالخاشبہ، اس کا مطلب ہے میں نے مارا لکڑی کے ساتھ۔ اب یہ با حرف ہے، ضربت فعل ہے، اور اس کے اندر تو ضمیر جو ہے یہ ضرب فعل اور تو اس کا فاعل ہے، یعنی اس کا مطلب میں۔ اب دیکھیں ضرب مطلب مارنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ ذات وہ ہوتی ہے جو انسان ذات ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، یہ ذات ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، پڑھانا میرا ایک فعل ہے، کام ہے، اس کام کو صفت بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کلمہ ذات ہے یا صفت۔ اگر کلمہ ذات پر دلالت کر رہا ہے تو اسم ہے، اگر کلمہ صفت پر، کام پر دلالت کر رہا ہے تو وہ فعل ہے۔ جیسے ضربت بالخاشبہ، مارنا ایک میرا وصف ہے، ایک میرا کام ہے، ایک میرا فعل ہے، اس کو ہم صفت کہیں گے۔ اب ضربت، میں نے مارا، میں سے مراد یہ ذات، مارا ایک میرا فعل، صفت ہے، بالخاشبہ لکڑی کے ساتھ۔ اگر با نہ آتی ہے، با درمیان میں آئی ہے، یہ واسطہ ہے۔ اب دیکھیں ضربہ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے، اور یہ با واسطہ ہے۔ یہ فعل اور فاعل کے درمیان واسطہ ہے، اسم اور صفت اور ذات کے درمیان یہ واسطہ ہے۔ تو اس نے با نے آ کے بتایا کہ انسان نے، جو کسی شخص نے مارا ہے، میں نے مارا ہے، وہ کس ہاتھ سے مارا ہے؟ نہیں، بلکہ لکڑی کے ساتھ مارا۔ با نے آ کے بتایا کہ سبب کون بنا؟ یہ لکڑی بنی، کہ لکڑی میرے ہاتھ میں تھی، اس لیے میں نے لکڑی کے ساتھ بچے کو مارا۔ تو یہ کلمہ کی 3 ہی صورتیں بنتی تھی، اس لیے ہم نے کلمہ کو 3 قسموں میں بند کر دیا۔ اب آگے ہم 6 اقسام کی طرف جا رہے ہیں۔ تعداد حروف کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں: ثلاثی، رباعی، خماسی۔ یہ پہلے پر میں نے پیش لگا دیے تاکہ آپ کو آگے نہیں لگائی، اس لیے کہ آپ کو پہلے میں پتہ چل جائے۔ ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اب تینوں کے ہم تعریفیں پڑھیں گے، ثلاثی کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، خماسی کسے کہتے ہیں۔ ہمارے
وہ حضرات ناظرین جو ہمیں دیکھتے ہیں اور وہ گرامر نہیں پڑھتے، ادارے میں نہیں پڑھتے بلکہ دنیا دار ہیں، ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ ثلاثی کسے کہتے ہیں، رباعی کسے کہتے ہیں، خماسی کسے کہتے ہیں. تو یہ آپ سماعت فرمائیں. ثلاثی کہتے ہیں 3 حرفی کلمہ کو، جس کلمہ میں 3 حرف ہو اس کو ثلاثی کہیں گے. جیسے اسم، حمزہ، سین، میم، یہ 3 حرفی ہے، اس کو ہم کہیں گے ثلاثی. تو 3 حرفی کلمہ کو ثلاثی کہتے ہیں، 4 حرفی کلمہ کو رباعی کہتے ہیں، اور 5 حرفی کلمہ کو خماسی کہتے ہیں. جس کلمہ میں 4 حرف ہوں اسے رباعی کہتے ہیں، اور جس میں 5 ہوں اس کو خماسی کہتے ہیں. آگے پھر ان تینوں کی یعنی ثلاثی کی، رباعی کی اور خماسی کی، تینوں کی آگے 2 قسمیں ہیں. یہ آپ نے سماعت فرمانی ہے. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، اور خماسی مجرد، خماسی مزید فی. جیسے ہم نے آپ کے لیے یہ آسان کیا، مزید بھی انشاءاللہ آسانی سے آپ کو پڑھاتے رہیں گے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ثلاثی مجرد کی تعریف. ثلاثی مجرد کون سی چیز ہوتی ہے؟ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے رجل بر وزن فاعل. یہ ذہن میں رکھنا، پہلے سبق میں ہم نے پڑھایا تھا علم الصرف کا ایک نام علم المیزان ہے، کیونکہ اس میں صیغوں کا وزن کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے ہم جب دکان پہ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، وہاں پر ان کے پاس وہ کانٹا رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر وزن کرتے ہیں. صرف کے اندر وزن کرنے کے لیے 3 لفظ ہیں، فا ہے، عین ہے اور لام ہے. یہ ان تینوں کو ترازو کہتے ہیں. فا، عین، لام کے مقابلے میں جو حرف آتا ہے اسے اصلی کہتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں نہیں آتا اسے زائدہ کہتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھنا، ہم نے آپ کو اس نے پہلے بتا دیا، اب مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل آگے پڑھیں گے. ثلاثی کہتے ہیں، ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے راجل بر وزن فاعل. فا، عین، لام کو نیچے رکھا تو رام والی زبر نیچے لگا دی فا پر، جیم والی پیش عین پر لگا دی، اور لام والی 2 پیش لام پر لگا دی. تو اس طرح وزن نکل آیا. تو راجل بر وزن فاعل، پتہ چلا راجل یہ ثلاثی ہے، رباعی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ثلاثی مزید فی کی تعریف، جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو. جیسے رجال بر وزن فعال. اب دیکھنا ہم وزن نکالنے لگے ہیں. ہم نے فا، عین، لام کو نیچے رکھا، را کے نیچے فا کو رکھا، جیم کے نیچے عین کو رکھا، اور لام کے نیچے لام کو رکھا. اب یہ الف زائد ہے، یہ فا، عین، لام کے مقابلے میں نہیں آیا تو اس لیے زائد ہے. اب ہم اس کو رجال کو ثلاثی مجرد نہیں کہیں گے بلکہ ثلاثی مزید فی کہیں گے. اب آگے مزید سنیے. آگے رباعی مجرد. رباعی مجرد کسے کہتے ہیں؟ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے جعفر بر وزن فاعل. کہ آگے مزید ڈیٹیل آئے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے اتنا پڑھا دیا ہے، تو آگے مزید آپ کے لیے آسانی آئے گی، سبق پڑھتے چلے جائیں گے، آسانی آ جائے گی. جعفر بر وزن فاعل. یہ ذہن میں رکھنا ہے جب ثلاثی ہوگا تو فا، عین، 1 لام آئے گا. رباعی ہوگا تو فا، عین، لام، فا، عین اور 2 لام آئیں گے. خماسی ہوگا تو فا، عین اور 3 لام آئیں گے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو رباعی کے اندر 2 لام آئیں گے، خماسی کے اندر 3 لام. جعفر بر وزن فاعل. اب ہم نے فا کو جیم کے نیچے رکھا، عین کے نیچے عین کو رکھا تو فاعین ہو گیا. اب آگے 2 لفظ بچے ہیں، ان دونوں کے نیچے 2 لام لگائیں گے تو جعفر بر وزن فاعل. یہ رباعی ہے، 4 حرف ہیں، جیم، عین، فا، را، یہ 4 حرف ہیں، اس لیے یہ رباعی مجرد ہے. آگے رباعی مزید فی. رباعی مزید فی کی تعریف، جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو. جیسے تدحرج بر وزن تفاعل. دال، ہا، را 3، جیم 4، یہ 4 حروف اصلیہ ہیں اور یہ تا زائدہ ہے. ذہن میں رکھنا جو تا زائدہ ہوتی ہے وہ جتنے بھی حروف زائدہ ہوتے ہیں وہ ویسے نیچے آ جاتے ہیں، فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آتے. جیسے ہم نے تدحرج کا وزن نکالا تفاعل تو یہ تا ویسے نیچے آ گئی. جیسے ہم نے رجال کا وزن نکالا تھا تو یہ الف ویسے نیچے آ گیا تھا فعال میں. آگے رباعی مزید فی. رباعی مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو. جیسے تدحرج، یہ ہم نے ابھی تعریف پڑھی. آگے خماسی مجرد. خماسی مجرد کی تعریف، جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے جحمارشن بر وزن فاعلن. اب یہ دیکھا ثلاثی میں 1 لام آیا، رباعی میں 2 لام آئے، خماسی میں 3 لام آئے. تو یہ طریقہ کار ہے، فائنا اور 3 لام. یہ جحمارشن یہ 5 حرفی ہے، اس لیے ہم اس لفظ کو خماسی کہیں گے. آگے خماسی مزید فی. خماسی مزید فی کی تعریف کیا ہے؟
جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریسن بر وزن فعل لیل، تو یہ خا نون دال 3 اور را 4 اور شین یا سین یہ 5. یہ را یا جو ہے یہ زائدہ ہے، یہ یا زائدہ ہے تو ایسے یہ نیچے وزن میں آ گئی ہے. تو یہ حروف زائدہ ہیں. میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ ثلاثی میں 1 لام آئے گا، رباعی میں 2 لام، خماسی میں 3 لام. یہ ہم نے اسم کی تقسیم پڑھی ہے. آگے تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی تقسیم پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. ان 6 قسموں کو صرفی حضرات 6 اقسام کہتے ہیں.